إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل في كلامه المجيد وسيجزي الله الشاكرين. ہر قسم کی تعریفات و توصیفات بڑائی بزرگی حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے ہے. انگنت درود و سلام و جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں پچھلے جمعہ کی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی کے متعلق گفتگو کرنی ہے، یعنی شکر گزاری کہ کیا کچھ بینیفٹ ہوتے ہیں، کیا کچھ فوائد ہوتے ہیں دنیاوی ناحیے سے اور اخروی ناحیے سے. اور جب انسان شکر گزاری کو چھوڑ کر کے ناشکرے پن پر اتر آتا ہے، ناشکری اپنی زندگی میں دھارن کر لیتا ہے، تو اس صورت میں اس کو کیا کیا نقصان ہوتے ہیں، اس کے متعلق آپ کے سامنے کچھ گفتگو کی گئی تھی کہ اللہ رب العالمین شکر گزار بندے کو پسند فرماتے ہیں، اس کو محبوب رکھتے ہیں. وہ رب العالمین کی نگاہ میں برگزیدہ ٹھہرتا ہے. رب العالمین کی نگاہ میں وہ محبوب بندہ بن کے رب العالمین کے یہاں وہ اونچا مقام حاصل کر لیتا ہے. اللہ رب العالمین نے اسی چیز کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت لقمان حکیم کا ذکر کیا اور ذکر کر کے اس آیت کریمہ میں اس بات پہ ابھارا، یہ پیغام دیا، یہ بتلانا چاہا، یہ درس دیا کہ لوگوں سنو، یہ شکر گزاری جو ہے جو انسان کرے گا وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی، بلکہ جو بھی یہ عمل انجام دے گا، یہ کام کر گزرے گا، وہ اسی کے حق میں بہتر ثابت ہوگا. وہ منافع، وہ فائدہ کسی اور کو نہیں حاصل ہوگا، بلکہ خود کے لیے اس میں بھلائی ہے، خود کے لیے اس کے اندر منافع موجود ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. اللہ رب العالمین نے لقمان حکیم کو حکمت و دانائی عطا کی. حکمت و دانائی کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ انسان سچویشن میں کس طرح سے ڈیل کرے گا، کون سے حالات ہیں، ان حالات میں وہ کون سا ڈیسیژن لے گا، کس طرح کی پہل کرنی ہے، کون سے اقدام کرنے ہیں، کون سے کام کس جگہ کرنے ہیں. اس چیز کا نام ہے حکمت. نام ہے کہ ایک حکمت و دانائی والا انسان جو حکمت کے پہلو پر غالب ہوتا ہے، حکمت و دانائی اس کے اندر ہوتی ہے، وہ سچویشن کو اس اعتبار سے ڈیل کرتا ہے جس طرح سے کرنا چاہیے اور اس میں اس کا منافع ہوتا ہے. لیکن جو حکمت سے پرے لوگ ہوتے ہیں، سچویشن اور حالات سے واقف نہیں ہوتے ہیں،
کہ کون سے حالات میں کیا کام کرنے ہیں، کون سی بات کہاں کرنی ہے۔ منہ میں آیا پھٹ دیا، زبان پہ جو آئی اور اس کو باہر نکال دیا اور اڑیل دیا، اس کا یہ نہیں سمجھا اس کے نقصان کیا ہوں گے، اس کے فائدے کیا ہوں گے، نہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ وہ سمجھا کہ میری زبان سے جو نکلے گی وہی صداقت ہے، بک دیا، اور بکنے کے بعد کیا انجام کار ہوا کہ وہاں پہ تو ذلیل ہوا، اور کچھ ایسے مرحلے بھی آ جاتے ہیں کہ جہاں پہ کہ اس کو تھپڑ بھی کھانے پڑ جاتے ہیں۔ یعنی وہ غلط جو ڈیسیژن لیا، غلط طور پہ یعنی وہ سچویشن کو نہیں بھانپ سکا کہ کس حالات میں کیا بات کہہ رہی ہے۔ تو اس چیز کا نام ہے حکمت و دانائی، کہ کس سچویشن میں، کس حالات میں، کہاں پہ کیا بات کہنی ہے، کہ وہ پرکھ کر کے، جانچ کر کے، تول کر کے وہ باتیں کرتا ہے، تو اس صورت میں وہ کبھی گھاٹا نہیں اٹھاتا ہے، اس کو بعد میں چل کے پچھتاوا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لقمان وہ تھے کہ جو حکمت و دانائی کے وہ اعلیٰ منصب پر فائز تھے، حکمت و دانائی ہم نے ان کو عطا کی تھی کہ سچویشن سے کیسے لڑنا ہے، حالات سے کیسے مقابلہ کرنا ہے، وہ جانتے تھے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، پھر کیا فرمایا کہ یہ تمہیں یہ دولت تو نصیب کر دی ہے، یہ جو مقام ہے تم کو حاصل ہو گیا ہے، حکمت جیسی نعمت تم کو ہم نے عطا کر دی ہے۔ انشکر للہ، اب تمہارے لیے ذمہ داری ہے، تم پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے، انشکر للہ، تم اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاؤ۔ یہ تمہیں دولت نصیب ہوئی، اب تمہیں شکر ادا کرنا ہے۔ اگر شکر ادا کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرما دیا انشکر للہ ومن یشکر، جو شکر ادا کریں گے فإنما یشکر لنفسی، سن لو کہ جو لوگ شکر گزار بنیں گے وہ خود کے فائدے کے لیے شکریہ ادا کریں گے، ان کا فائدہ ہوگا، دوسرے کا فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ فإنما یشکر لنفسی، اس نے کیا ہے تو صرف کے لیے اپنے کیا ہے، وہ اپنے آپ کے لیے وہ کام کیا ہے، شکر گزاری کی ہے۔ اور اگر اس کے دماغ میں خرافات بس گئی کہ کون شکر ادا کرے گا، ناشکری اور نگیٹیوٹی اس کے دماغ میں آ کر کے کچوکے لگانے لگی، اس کو سمجھ میں آیا نہیں شکر نہیں ادا کرنا، یہ تو ہماری پاور ہے، یہ تو ہماری کریٹیوٹی ہے، اس کی بنیاد پہ چیز حاصل ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے وہ بھی فرما دیا، ایک پہلو کو، ایک اینگل کو نہیں بیان کیا کہ جو لوگ شکر ادا کریں گے ان کو کیا ملنے والا ہے، یعنی شکر گزاری کی اہمیت کو بتایا، کہا کہ تمہیں ایک منصب ملا، حکمت ملی، تو تمہیں شکر ادا کرنا ہے۔ اور جو لوگ ناشکری کریں گے، شکر نہیں ادا کرتے، مل تو گیا اور ملنے کے بعد ناشکری پہ اتاولے ہوتے ہیں، ناشکری ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ومن کفر، جس نے ناشکری کی، جو ناشکری کی طرف ایڑ لگا دیا، ناشکری کے راستے پر، پتھ پر چل پڑا، تو ایسے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اللہ غنی حمید، ایسے لوگوں سے رب العالمین کو کچھ بگڑنے والا نہیں ہے کہ وہ سمجھ یہ رکھے ہیں کہ ہم ناشکری کریں گے، رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کو اچھے سے استعمال کریں گے، اس کو گپ کریں گے اور اس کے بعد سمجھیں گے ہم ناشکری کریں گے، شکر گزاری نہیں کریں گے، کسی اور کا نقصان نہیں کر رہے ہیں، کسی اور کا گھاٹا ہونے والا نہیں ہے، خسارہ اٹھائیں گے اور لاس ہوگا تو خود ہی کا ہوگا، دوسرے کا ہونے والا نہیں ہے۔ فإن اللہ غنی حمید، اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، یہ جو بھی حرکتیں کر رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں، کرتے رہے ہیں، اس سے رب العالمین پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ فإن اللہ غنی حمید، رب العالمین بے نیاز ہے، ان چیزوں کی رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ شکر گزاری کریں گے وہ خود اپنا فائدہ اٹھائیں گے، اور جو ناشکری کریں گے وہ خود اپنا انجام بھگت لیں گے۔ اللہ رب العالمین تعریفوں والا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ کو یہ بھی بتلایا گیا تھا یہ شکر گزاری وہ نعمت ہے، یہ شکر گزاری وہ عظیم اعلی کار ہے کہ انسان کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، کوئی ابھی تھوڑا پرافٹ میں ہے، ابھی اس کے پاس تھوڑی دولت ہے، اس کی چاہت یہی ہوتی ہے کہ مزید اس کو مل جائے، زیادہ ہو جائے، یہ ہر ایک کی طرف ہوتی ہے۔ کسی کے پاس ابھی لاکھ کا بیلنس ہے تو سوچتا ہے کہ 10 لاکھ ہو جائے، سب کی طرف ہوتی ہے اور کوشش ہوتی ہے، کوشش کرنی چاہیے، لیکن جائز طور پہ ناجائز طور پہ نہیں، کسی کو دھوکہ دے کر کے، کسی کے ساتھ جو ہے ناانصافی کر کے، کسی کو کچھ ہڑپ کر کے، کسی کو کی فریب میں ڈال کر کے نہیں، جائز طریقے سے جو بھی کرتے ہیں کرنا چاہیے، سب کی طرف ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک فارمولا دیا، اللہ رب العالمین نے فارمولا دیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمدانی شخص تھا، ہمدان کا رہنے والا بندہ تھا، وہ آ کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، حضرت علی نے اس کو ایک فارمولا دیتے ہوئے کہا کہ لوگوں سنو، یہ فارمولا تم اپنے دماغ میں بٹھا لینا
ان النعمت موصولۃ بالشکر. لو سنو، یہ شکر جو ہوتا ہے، یہ شکر گزاری ادا کرنے کے نتیجے میں انسان کو نعمت نصیب ہوتی ہے. نعمت اگر حاصل کرنی ہے تو تمہیں شکر ادا کرنا پڑے گا. اور آگے فرما دیا کہ سنو، یہ بھی سن لو، والشکر متعلق بالزیادہ. اور شکر گزار جو بن جاتا ہے وہ زیادتی سے کبھی بچ نہیں سکتا. یعنی زیادہ انسان کو مزید حاصل ہونا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس چیز پہ؟ شکر گزاری پہ. یعنی نعمت حاصل ہوگی شکر گزاری کی بدولت، اور اگر مزید چاہتے ہیں کہ اور ہمیں حاصل ہو تو اس صورت میں اللہ کے پیارے صحابی یہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اگر زیادتی چاہیے تو سنو، یہ چیز اس کا جو ریلیشن ہے، جو اس کا تعلق ہے کہ آپ کو شکر گزار بننا پڑے گا. وہما مقرونان فی قرن، ایک دوسرے سے چولی دامن کا رشتہ ہے، ایک دوسرے سے بہت اسٹرانگ ریلیشن ہے. اگر تم چاہتے ہو، یعنی شکر اور نعمت، اگر نعمت چاہتے ہیں تو شکر ادا کرنا پڑے گا. نعمت اس وقت تک انسان کو کنٹینیو اس کو حاصل ہوتی رہتی ہے اور اس کے بینک بیلنس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے جب تک یہ شکر گزاری بجا لاتا ہے. اللہ کے یہ پیارے صحابی فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، لن ينقطع الزیادہ من اللہ. اللہ رب العالمین کی زیادتی کو، جو آپ کا لیول بڑھوتری ہو رہا ہے، نعمتوں میں آپ کے اضافہ ہو رہا ہے، ایک کنٹینیو ہوتا رہے گا. اس کے اندر آپ کو لاس نہیں ہونے والا ہے. کب تک نہیں ہونے والا ہے؟ حتی ینقطع الشکر من العبد، یہاں تک کہ بندے کی جانب سے ناشکری کا اظہار نہ ہو جائے، ناشکری پہ اتاولا نہ ہو جائے، ناشکری نہ کرنا چالو کر دے. اب تو اتنا زیادہ مال و دولت ہو ہی گیا ہے، ہمارا تو لوگوں میں شہرہ ہو ہی گیا ہے، ہمارا ہر طرف تو نام ہو ہی گیا ہے، کیا ضرورت ہے شکر گزاری کرنے کی؟ تو اللہ کے نبی یہ پیارے صحابی کہتے ہیں کہ کنٹینیو اس کے کی نامہ اعمال میں، اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے جب تک کہ بندے کی جانب سے کوئی ایسا ریئیکشن نہ آ جائے کہ ناشکری پہ اتاولا ہو جائے. میرے بھائی اور دوستو، یہ فارمولا ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرما دیا کہ شکر گزاری اور نعمت کا چولی دامن کا ریلیشن ہے، بہت گہرا تعلق ہے. آپ زیادہ چاہتے ہیں تو آپ کو شکر ادا کرنا پڑے گا. آپ اگر اکتاتے نہیں ہیں تو رب العالمین دینے سے بھی نہیں اکتاتا ہے. رب العالمین کے یہاں کمی نہیں ہے، بس مانگ کر تو دیکھیں. ہاں، شرط یہ ہے کہ رب العالمین جب دے تو اس پہ آپ اکڑے نہیں، اترائے نہیں، بلکہ شکر ادا کریں رب العالمین کا. تو اس صورت میں رب العالمین آپ کو مزید عطا کرے گا، مزید نوازے گا. اتنا ہی نہیں بلکہ یہ تو دنیاوی انسان کو فائدہ حاصل ہونے والا ہے، اور اخروی طور پہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. لوگوں گھبراؤ نہیں، ہو سکتا ہے کچھ کمی رہ گئی ہو، تمہارے ارمان پورے نہ ہوئے ہو، تمہاری تمنائیں تمہارے سینوں میں دفن ہو گئی ہو، وہ پوری نہ ہو سکی ہو. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. آخرت میں بندوبست کر دیا گیا ہے، آخرت میں تمام تیاریاں کر دی گئی ہیں. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. شکر گزارو خوش ہو جاؤ، جو شکریہ ادا کرتے ہو خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے بندوبست کر دیا گیا ہے. تمہارے نام سے جنت میں الاٹ کر دی گئی ہے، پراپرٹی الاٹ کر دی گئی ہے. جو تمہاری چاہتے ہوگی، تمہارے ارمان ہوں گے، وہ تمام ارمان تمہارے پورے ہو کر کے رہیں گے. لیکن شکر گزار بننا پڑے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. ہم شکر گزاروں کو عنقریب بدلہ دینے والے ہیں. کن کو؟ شکر گزاروں کو. نہ شکروں کے لیے نہیں ہے، شکر گزاروں کے لیے ہے. امام حسن بصری کہتے ہیں کہ جب بندہ شکر ادا کرتے رہتے ہیں تو صورت میں ان کو مزید عطا ہوتی ہے. لیکن جو ہی ناشکری پہ اتاولے ہوتے ہیں وَمَن لَّمْ يَشْكُرْ، جب وہ ناشکری پہ اتاولے ہو جاتے ہیں، وہی نعمت ان کے لیے عذاب بن جاتی ہے، وہی نعمت ان کے لیے عذاب بن جاتی ہے. یعنی وہ نعمتیں ان سے چھین لی جاتی ہے. پچھلے جمعہ میں آپ کو بتلایا تھا کہ اہل سبا کا کیا معاملہ ہوا تھا کہ جب انہوں نے شکر گزاری کی تو اللہ رب العالمین نے ہریالیاں باغات سی باغات عطا
کیے تھے، ناشکری پہ جب اتاولے ہوئے تھے تو اس صورت میں اللہ رب العالمین نے وہ تمام تر چیزیں چھین لی اور ان کو تہو بالا کر کے رکھ دیا، برباد کر کے رکھ دیا کہ ان کو کھارا چیز اور جھربیلے بیل وغیرہ عطا کر دیے، اسی پہ ان کو اکتفا کرنا پڑا ناشکری کے نتیجے میں۔ تو شکر گزاری اگر کرتے رہیں گے تو میرے بھائی اور دوستو اللہ رب العالمین بہت زیادہ نوازنے والا ہے، بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شکر گزار بندہ اس مقام کو حاصل کر لیتا ہے جو مقام ایک بندہ بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، یعنی روزے دار جب روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھ کے وہ بھوک اور پیاس برداشت کیا، اس صورت میں اپنی بہت ساری خواہشوں کو اس نے درکنار کیا اور اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر اس نے روزہ رکھا۔ اور کتنے ایسے بندے ہوتے ہیں کہ جن پہ مصائب اور مشکلات آتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم جو فرماتے ہیں الطائم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر، یہ ایک کی شکر گزار بندہ جو کھانا تناول کر رہا ہے تو رب العالمین کی فریاد کر دیتا ہے، رب العالمین کی تعریفیں اور حمد و ثنا بیان کر دیتا ہے۔ ایسا بندہ شکر گزار بندے کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بندہ یہی اتنا کیا تھا، صرف اور صرف اس نے شکر گزاری بجا لائی، اس صورت میں کیا ہوا بمنزلۃ الصائم الشاکر، ایک روزے دار اور صبر کرنے والے بندے کے لیول پہ جا پہنچا، اس کے برابری کر لیا، اس کے مقام اور اس کے اسٹیٹس پہ جا پہنچا۔ کس کے نتیجے میں؟ شکر گزاری کے نتیجے میں۔ میرے بھائی اور دوستو یہ شکر گزاری کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس شکر گزاری سے روکنے کے لیے اس شیطان نے وعدہ کر رکھا ہے، اللہ رب العالمین سے وعدہ کر رکھا ہے۔ وہ کیا کہا ہے کہ لوگوں سنو، رب العالمین سے کہا کہ میں تمہارے بندے کے لیے تمام حربے اپناؤں گا، جو بھی حربے ہو سکتے ہیں، جو بھی چارے بن سکتی ہیں، ان چالوں کو میں اپناؤں گا اور اپناتے ہوئے میں ان کو دور کرنے کی کوشش کروں گا، شکر گزار نہیں بننے دوں گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو کسی دل میں شکر گزاری کی اگر عظیم دولت موجود ہے تو بڑے کامیاب لوگ ہیں، بڑے کامیاب لوگ ہیں میرے بھائی اور دوستو، کیونکہ شیطان نے کہا ہے کہ ہم دائیں سے آئیں گے، بائیں سے آئیں گے ہم، اور دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے حملہ آور ہوں گے، اور کیا کریں گے ہم یہاں شکرہ بنا کر کے بھیجیں گے۔ بہت کم لوگ بچیں گے جو شکر گزار بن کے رہیں گے۔ اس کا جو ٹارگٹ ہے، جو اس کا گول ہے، جو مشن ہے، اس مشن میں وہ پورے اسٹرانگ ہو کر کے مضبوطی کے ساتھ کام کر رہا ہے، کبھی بھی اپنے گول سے، کبھی بھی اپنے ٹارگٹ سے ہٹتا نہیں ہے۔ یعنی کیا ہے اس کا ٹارگٹ، کیا ہے گول؟ اس کا گول ہم لوگ ہیں، انسانیت ہے، اہل ایمان ہے، کہ اس نے وعدہ کر رکھا ہے کہ ان اہل ایمان کو شکر گزار بن کے نہیں جینے دوں گا، رب العالمین تیری نگاہ میں میں ان کو ناشکرہ بنا کر کے چھوڑوں گا، اور وہ کامیاب ہے، کیونکہ جو اس کو کام سونپا گیا ہے، جو ٹارگٹ لے کر کے چلا ہے، کبھی وہ ٹارگٹ سے منہ نہیں موڑتا ہے، اس ٹارگٹ میں وہ پورے دھن کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ اور پوری محنت اور جستجو کے ساتھ کام کرتا ہے۔ یعنی شیطان وہ ایک کام کرتا ہے کہ آپ کو ہر مرحلے میں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی نعمت ملی اس پہ آپ کو شکر ادا کرنے کے لیے نہیں تیار ہونے دیتا ہے، بلکہ کہتا ہے تمہاری کمائی ہے، تمہاری یہ انٹیلیجنس ہے، تمہاری کریٹیوٹی ہے کہ تم نے محنت کی ہے، دماغ لڑائی ہے، تب یہ چیزیں تمہیں حاصل ہوئی ہیں۔ یعنی طرح طرح کے وسوسائے لا کر کے رب العالمین کا شکر گزار نہیں بننے دیتا ہے۔ اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہم اس سے ٹکرانے کے لیے، اس سے بچاؤ کے لیے کیا تدبیریں اپناتے ہیں، کتنا ہم اپنے آپ کو مستعد رکھتے ہیں، کتنا اویئر ہیں اس سے لڑنے کے لیے، شیطان سے پنجہ آزمائی کرنے کے لیے جو ہر طرف سے ہم پر وار کر رہا ہے، ہر طرف سے ہم پر حملہ آور ہے کہ ہم کو ناشکرہ بنائے گا، ناشکرہ بنائے گا۔ اس نے عہد کر رکھا ہے میں ناشکرہ بنا کے رکھوں گا۔ بہت کم لوگ بچیں گے جو شکر گزار بن کے رہیں گے۔ تو میرے بھائی اور دوستو ہم غفلت کے شکار ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو یوں ہی جو ہے اللہ رب العالمین کے محبوب بن جائیں گے۔ نہیں میرے بھائی اور دوستو، شیطان اپنا کام کر رہا ہے، وہ کھلم کھلا آپ کے خلاف بغاوت پہ اتارا ہے، آپ کو برباد کرنے کے لیے وہ کام کر رہا ہے۔ کبھی بھی سستی نہیں کرتا ہے، وہ کبھی بھی غافل نہیں ہوتا
بتائے کہ آج نہیں آپ کو گمراہ کرنا ہے، آج آپ کو اللہ رب العالمین کی راہ سے نہیں بھٹکانا، نہیں، ہما وقت وہ آپ کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور جب تک آپ کو راہ راست سے دوسرے راستوں پہ ڈھکیل نہیں دیتا ہے تب تک اس کو چین نہیں آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے وعدے میں پکا ہے، اپنے ارادے میں پکا ہے، کیونکہ اس کو اپنا گول اس کو کر کے رہنا ہے، اپنا ٹارگٹ اس کو حاصل کر کے رہنا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس وجہ سے آپ چوکن نہ رہیں، آپ خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ ہم تو آزاد ہیں، کوئی ہمیں جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، نہیں، شیطان آپ کے پیچھے پڑا ہے۔ اس وجہ سے آپ شکر گزاری بدا لائیں اور شکر گزار بن کے رہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ شکر گزار آپ کو بننا ہے، اس صورت میں آپ نعمتوں کے قدردان بنیے، نعمتوں کے قدردان بنیے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر جنت کے طرف رکھنے والوں کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے اندر آپ یہ کیفیت پائیں گے، وہ شکر گزار ہوتے ہیں، وہ شکر ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ کیا کہتے ہیں کہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کے دلوں سے ہم کینہ بغض جو دلوں میں اپج آتا ہے، دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے، میں ان کے دلوں سے اکھاڑ پھینکوں گا، ان کو دلوں سے یہ چیزیں، یہ جو غلط قسم کے جراثیم ہیں جو انسان کو کھوکھلا کر دیتے ہیں، انسان کے نیک اعمال کو ایک کیڑے کی طرح چاٹ جاتے ہیں، میں ان کو اکھاڑ پھینکوں گا، میں ان کو نکال دوں گا۔ اس کے بعد تعریفیں کرتے ہوئے کہتے ہیں وقالوا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، ربا تیری ہی نعمت تھی، تیری ہی کرم فرمائی تھی، تیری ہی نوازش تھی کہ آج ہم اس پتھ پر چل رہے ہیں، اس سیدھے سچے مارگ پر چل رہے ہیں، ورنہ ہماری کیا کیفیت تھی اگر تو ہمیں سیدھا راستہ نہ دکھاتا، اگر سیدھے راستے کی رہنمائی نہ کرتا، سیدھے راستے کی اگر تو رہنمائی نہ کرتا تو ہم بھی بھٹک گئے ہوتے، جس طرح لوگ بھٹکے ہوئے ہیں اس طرح ہم بھی بھٹک گئے ہوتے۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا، وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تعملون۔ رب العالمین کی جانب سے آواز لگائی جائے گی، ندا لگائی جائے گی، یہ جنت تمہارے نام الاٹ کر دی گئی ہے، یہ جنت تمہارے نام یہ درج کر دی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے ایسا کام کیا ہے، تم نے دنیا میں وہ کام کیا ہے جس کے بدولت آج تمہارے لیے یہ جنت الاٹ کی جا رہی ہے۔ بھلا بتلائیے جو کارگزاری ہی نہیں کرتے ہیں، کوئی کام ہی نہیں کرتے ہیں، کسی طرح کا اسٹرگل ہی نہیں کرتے ہیں اس جنت کے حصول کے لیے، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اور وہ کس جو ہے زبان سے اور کس دل سے امید لگائیں گے جنت کی، کام کرنا پڑتا ہے۔ ایک انسان کو سکسیس ہونا ہے، کسی بھی ایگزام میں پاس آؤٹ ہونا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، متھا پاچی کرنی پڑتی ہے، راتوں کو بیدار ہونا پڑتا ہے، اور تمام جو بھی سلیبس ہیں اس کو دماغ میں بٹھانا پڑتا ہے، تب جا کر کے سکسیسفل ہوتا ہے۔ اور ہماری کیفیت یہ ہو، جنت کے ارمان کو دل میں سجائے ہوں، کہ دل میں ہماری تڑپ ہو کہ ہم جنت کے واسی بن جائیں، جنت میں ہمارے لیے پلاٹ الاٹ کر دیا جائے، لیکن ہماری کارکردگی دیکھی جائے، ہماری کارگزاری دیکھی جائے، ہمارا عمل دیکھا جائے، اس میں ہم زیرو نظر آئیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ایک دانش مند، ایک عقل رکھنے والا بندہ وہ فیصلہ کر سکتا ہے، وہ جسٹس کرنے کے لیے کافی ہے کہ ہم نے کوئی کام نہیں کیا ہے تو ہمارے لیے کیا کچھ تیار کیا جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے فرما دیا وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ جنت ان کو ملنے والی ہے، جنت ان کے نام الاٹ ہونے والی ہے جو لوگ کام کر کے گئے ہوں گے، نام اعمال میں اچھے اعمال جمع کیے ہوں گے، ان کے لیے جنت جو ہے یہ ملنے والی ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے بھی فرما دیا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ۔ وہ لوگ تعریفیں کرتے ہوئے کہیں گے رب العالمین نے تو نے وعدہ کیا تھا، آج تو نے وعدہ سچ کر دکھایا ہے، تیرے وعدے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہے۔ ہاں ہمارے اعمال میں کمی رہ گئی، ہم اتنے اچھے اعمال نہ کر سکے جتنا ہمیں کرنا چاہیے تھا، لیکن رب العالمین تیری کرم فرمائی ہے، تو نے جو کہا تھا آج تو نے پورا کر کے دکھایا ہے۔ وَأَوْرَثْنَا الْجَنَّةَ الَّتِي وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے جاؤ، جنت ہے، جہاں چاہو وہاں پہ بسیرا لے لو، جہاں پہ چاہو وہاں پہ ٹھکانہ
پہ چاہو وہاں پہ جا کر کے جی بھر کے زندگی بسر کرو، جا کر کے وہاں پہ رہو، یہ تمہارے لیے آج یہ تمہارے لیے الاٹ کر دی گئی ہے۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، یہ عمل کرنے والے کے لیے، اسٹرگل کرنے والے کے لیے، محنت کش لوگوں کے لیے یہ بہترین بدلہ ہے۔ کن کے لیے ہے؟ کام کرنے کے والے کے لیے ہے۔ جو کام نہیں کرتے ہیں اور فضول میں گپے بازیوں میں اپنا زندگی کاٹتے ہیں، وہ کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہوتے ہیں، کبھی بھی کسی بھی پڑاؤ میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور یہ دنیا کا حال ہے کہ جو اسٹرگل کرے گا، جو محنت کرے گا، جس کے دماغ میں وہ گول سمایا ہوگا، جس کے دماغ میں ٹارگٹ ہوگا اور اس ٹارگٹ پہ فوکس کرتے ہوئے محنت کرے گا، وہی کامیاب ہوتا ہے۔ جو کبھی بھی وداؤٹ کسی جو ہے مشن کے ویژن کے کام کرے گا، یاد رکھیں کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، راستے میں بھٹکتا رہے گا، ادھر ادھر دھکے کھاتا رہے گا، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے ویژن دماغ میں ہماری ہونی چاہیے، ٹارگٹ اور گول ہونا چاہیے، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو ہمارے دل میں جن چیزیں سما گیا کہ ہمیں جنت حاصل کرنی ہے اور جنت کے جو راستے بتلائے گئے ہیں، جنت میں جانے کے جو طریقے بتلائے گئے ہیں، جو ہتھیار عطا کیے گئے ہیں، جو اعمال کرنے کو کہے گئے ہیں، جس دن وہ ان اعمال کو کرنے لگے گا، اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے۔ ہاں دل میں تڑپ اور امنگ ہونی چاہیے۔ جب ہمارے دل میں تڑپ اور امنگ نہیں ہوگی، ہم وہ اعمال کریں گے ہی نہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، پھر امیدیں بھی نہ لگائیں، پھر امیدیں فضول ہیں، آپ کی امیدیں، آپ کی آرزویں فضول ہیں، کیونکہ آپ نے اعمال نہیں کیے ہیں، آپ نے کارکردگی نہیں کی ہے، اور کہ زیرو کارکردگی کرنے والے کی کہیں بھی ویلیو نہیں ہوتی ہے، کہیں بھی وہ تو اچھے نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اپنے آپ کو تیار رکھیں اور تیار رکھتے ہوئے شکر گزاری کا معاملہ کریں اور شکر گزار بنیں، کیونکہ شکر گزار بندے کے لیے ہی اللہ رب العالمین کے ہاں مقام و مرتبہ ہے۔ اور اگر آپ شکر گزار بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کچھ چیزیں بتلائے دیتا ہوں کہ کس طرح سے انسان شکر گزار بن سکتا ہے۔ پہلی چیز، انسان اگر شکر گزار بننا چاہتا ہے، اس کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو چیزیں بھی بنا رکھی ہیں، جو چیزیں انسان کو دے رکھی ہیں، چاہے انسانی جسمانی طور پہ انسان کو ہو یا دنیا میں جو چیزیں اللہ رب العالمین نے دے رکھی ہیں، اس میں وہ غور کرے، اس میں کبھی دماغ جو ہے اپنا کچھ کھپائے کہ یہ اللہ رب العالمین نے کیسے سسٹم بنا دیا ہے، کیسے ورک کر رہا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں سورج اور چاند، اس پہ کبھی ٹیکس نہیں لگتا ہے، کسی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہاں اتنا مہینے تک یہ طلوع ہوا ہے اتنا ٹیکس لگے گا۔ ابھی زیادہ دن نہیں گزرا ہے، آکسیجن کی کمی ہو گئی تھی تو لوگ پیسے دے کر کے اور در در پہ بھٹک رہے تھے، لیکن ملنے والا نہ تھا۔ رب العالمین کی جانب سے نہ جانے کتنا ٹن آکسیجن آپ ڈیلی آپ جو ہے ایبزرو کر رہے ہیں، اس کو حاصل کر رہے ہیں، کیا کبھی ٹیکس لگتا ہے؟ نہیں لگتا ہے۔ جو اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں، غور تو کریں، دماغ کو لڑائیں، کبھی دماغ میں ہمارے آئے تو صحیح کہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت ہے کہ ہم چند سانسوں کے لیے نہ جانے اپنی پراپرٹی پورا بیچ کر کے بھی ہم سانسوں کو نہیں خرید سکے۔ اللہ رب العالمین جو فری میں ہمیں پرووائڈ کر رہا ہے، عطا کر رہا ہے، اس میں کیوں غور نہیں کرتے ہیں؟ جس دن غور کرنا چالو کر دیے، اس دن آپ شکر گزار بندے بن کر کے ہی جیئیں گے۔ ناشکری کے کبھی بھی پت پر آپ نہیں چل سکتے ہیں، ناشکرے نہیں بن سکتے ہیں۔ جس دن اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں پہ آپ غور کرنا چالو کر دیں گے، اگر شکر گزار بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں پر غور کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اسی کے نقشہ کھینچا ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تمہیں ماں کے پیٹ میں کیا پروسیس ہے اس کو بتلانے کا ابھی یہاں پہ موقع نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے تمہیں ماں کے پیٹ سے پیدا فرمایا، لا تعلمون شیئا، تمہاری حیثیت یہ تھی کہ تم کچھ بھی نہ تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ یہ بدھ جیوی اور یہ دماغ، یہ انٹیلیجنس اور یہ نگاہیں، یہ کان کی سننے کی صلاحیت کچھ بھی نہ تھی تمہارے پاس۔ لا تعلمون شیئا، تم کہ زیرو برابر بالکل سناٹا تھے، کچھ بھی نہ تھا تمہارے پاس، بالکل نچلے لیول پہ تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد فرمایا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون،
ہم نے تمہیں سننے کی صلاحیت عطا کی، ہم نے تمہیں کان جیسی عظیم دولت سے نوازا، دیکھنے والی 2 آنکھیں عطا کی جس کے ذریعے سے تم تمام تر چیزیں دیکھ لیتے ہو، اور والافئدہ اور دل عطا کیا جس کے ذریعے سے تمہاری زندگی برقرار ہے، لعلکم تشکرون۔ یہ چیزیں دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا تاکہ تم لوگ شکر گزار بن جاؤ، اب بھلا بتلاؤ ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تمام تر چیزیں ہمیں نواز رکھی ہیں، کانوں کی صلاحیت دے رکھی ہے کہ ہم سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، کوئی چیز ہم اگر اس کو ٹچ کر رہے ہیں تو اس کی کیفیت ہمارے اندر موجود ہے، دل کی دھڑکن ہماری چل رہی ہے، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ دے کر کے ہم نے اس لیے دیا ہے تاکہ تم لوگ شکر گزار بن جاؤ۔ تو اگر آپ شکر گزار بننا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں پہ غور کریں۔ دوسرا عمل جس کے ذریعے سے آپ شکر گزار بن سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ اللہ رب العالمین نے آپ کو دے رکھا ہے اس میں کبھی بھی نیگیٹو اینگل نہ نکالیں، پوزیٹیوٹی آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں اور اس پر آپ قانے ہو جائیں، راضی ہو جائیں۔ جو بندہ قانے ہو گیا، جو راضی ہو گیا کہ اللہ رب العالمین نے جو دے رکھا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اس سے بھی محروم ہیں، اتنی بھی چیزیں دوسرے لوگوں کے پاس نہیں ہیں، اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو جب راضی ہو جائیں گے تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کن قنعا تکن اشکر الناس، جو بندہ قانے ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں پہ، وہ لوگوں میں سب سے بڑا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے۔ اور تیسری چیز کہ انسان اگر چھوٹی چیز کو اہمیت نہیں دیتا ہے تو کبھی بھی بڑی چیز کو بھی اہمیت نہیں دے گا، یعنی چھوٹی چیز پہ اگر شکر گزار نہیں ہے، وہ شکر نہیں ادا کرتا ہے، تو بڑی چیز پہ بھی اس سے آپ امیدیں نہ لگائیں کہ وہ بڑی چیز پہ شکر ادا کرے گا، کیونکہ اس کو بھی ٹرکا دے گا، اس کو بھی وہ اہمیت نہیں دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من لا یشکر القلیل لا یشکر الکثیر، جو چھوٹی چیزوں پہ شکر نہیں ادا کرتا ہے وہ بڑی چیزوں پہ بھی شکر نہیں ادا کر سکتا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ چھوٹی بھی نعمت ہو اس پہ بھی ہمیں شکر ادا کرنا ہے، اور بڑی بھی چیز جو ہو اس پہ بھی ہمیں شکر بجا لانا ہے، تو اس صورت میں ہم شکر گزار بن سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرما دیا کہ آپ شکر گزار بننا ہے تو اس صورت میں آپ کو اللہ رب العالمین کی جو بھی نعمت تھوڑی ہو یا زیادہ ہو اس کو آپ صحیح انداز میں برتیں اور اس پر قانے ہو جائیں، اس پر صابر ہو جائیں، صبر سے کام لیں۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی سکھلائی ہے کہ معاذ رضی اللہ عنہ کو دعائیں سکھلاتے ہوئے فرمایا اے معاذ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میں تم سے وصیت کرتا ہوں کہ تم ہر نماز کے بعد یہ دعائیں پڑھنا۔ کون سی دعا پڑھنا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک رب العالمین۔ تو اپنے ذکر پر، اپنے شکر گزار بندہ ہونے پر اور اپنی عبادت کی بہتری کے لیے رب العالمین ہمیں توفیق دے۔ یہ دعائیں کرنی چاہیے کہ رب العالمین ہمیں شکر گزار بندہ بنا دے، شکر گزار بندہ بنا دے۔ اور 2-3 باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ یہ طبی ناحیے سے، یعنی طبی ناحیے سے انسان کو فزیکلی طور پہ شکر گزار جو بندہ بنتا ہے اس کو فزیکلی ناحیے سے بھی بہت سارے بینیفٹ ملتے ہیں، فائدے ملتے ہیں۔ کہ امریکہ کی ریسرچ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ انسان ایک جو پوزیٹیوٹی ہوتی ہے، انسان پوزیٹیو سوچتا ہے، مثبت سوچتا ہے، اس صورت میں اس کا انسان کا جو اندرونی اسٹرکچر ہے اس کے اندر انسان کو راحت ہوتی ہے، اور مینٹلی طور پہ، دماغی طور پہ بھی انسان سکون کی سانس لیتا ہے جب کوئی ہر چیز میں نیگیٹو اینگل نہیں نکالے گا، بلکہ جو پوزیٹیو ہے، جو اس کے اندر کی مثبت پہلو ہے، اگر اس کو انسان دیکھے گا تو اس صورت میں کبھی بھی وہ مائنڈلی ڈسٹرب نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ چیز جو اس کے سامنے ہے اس کے اندر وہ اچھائیاں ڈھونڈتا ہے، برائیوں کے پیچھے نہیں پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے جو بندہ کی پوزیٹیوٹی کی حامل ہوتا ہے اس کے اندر مثبت پہلو ڈھونڈتا ہے، وہ انسان چڑچڑا پن سے وہ نجات پا جاتا ہے، چڑچڑا پن اس کے اندر نہیں آتا ہے اور سکون کی نیند لیتا ہے، سکون کی نیند لیتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں فزیکلی طور پہ آپ یہ بینیفٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، شکر گزار بن جائیں میرے بھائیو اور دوستو۔ پوزیٹیوٹی کے آپ اینگل ڈھونڈیں، مثبت پہلو ڈھونڈیں، اچھائیاں ڈھونڈیں، برائیوں کی طرف نہ لپکیں۔ اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں دی ہیں اس پر شکر گزاری کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں شکر گزار بندوں میں سے شامل فرما، ناشکرے لوگوں سے ہمیں دور فرما، ناشکری جیسے گناہی حرکت سے رب العالمین ہمیں محفوظ کر۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔